نظیم اشاق خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں اور ماشاءاللہ مختلف آرگنائزیشن میں اپنا کام بھی کیا ہے، انسانی حقوق کے بھی ورکر ہیں، اور ایک ٹی وی میں ایسٹ ویسٹ نیوز میں آپ ایک اینکر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، تو آج کے دن جب یعنی ایک قرارداد کو منظور ہوئے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جو قراردادیں منظور ہوئیں ان کو 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملا، سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے وہ ان کو نہیں مل سکا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آج کے جذبات آپ کے کیا ہیں اور آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتاق صاحب، میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا چلوں کہ آپ نے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ایونٹ ہوا اس کے اندر آپ نے کوریج دی، میڈیا تک ہماری بات پہنچانے کی کوشش کی۔ تو بنیادی طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مختلف اوقات کے اندر مختلف نظریات آتے رہے، اس کے اوپر مختلف باتیں ہوتی رہی کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ کیا ہے۔ تو اس ایکسرسائز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اقوام متحدہ کو اس میں ملزم اور مجرم سمجھا جائے، اس لیے کہ جس کے پاس یہ اقوام متحدہ کے پاس ایک کیس تھا جو طاقت کا سرچشمہ تھا، اس نے اس کا حل نکالنا تھا، وہ بھی کشمیریوں کی رائے جانتے ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جو ہمسایہ ممالک ہیں، اس مسئلہ کشمیر نے اس حد تک الجھا دیا ہے کہ دونوں ممالک کی جو اکثریت آبادی ہے وہ تمام وسائل رکھنے کے باوجود بھی مشکلات کا شکار ہے، جہاں پر بھوک ہے، ننگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امریکہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو اس لیے حل ہونا نہیں دینا چاہتی کہ ان کے یہاں پر اپنے مفادات ہیں، اور وہ دنیا کو ایک جو اسلحہ کی دوڑ ہے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے تجارت یہاں پہ چل رہی ہے۔ اب یہاں پر ہاشمی صاحب، ہم پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر بھارت کو الزام تو دے رہے ہیں، کیا بھارت کو الزام دینے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں نفرتیں بڑھیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کی مظلومیت کی صورتحال دیکھیں، وہ ایک طرف بھیانک ہے، اور دوسری طرف جس کو آزاد کہا گیا، دنیا کا سب سے بدترین فراڈ جو آزاد کہہ کر اس علاقے کے اندر مسائل۔ اب بھارت نے اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ڈھائے ہیں، تو آزاد جو خطہ ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ کس نے بگاڑی ہے؟ آپ کی اشارات کی حالت دیکھیں، وہاں ہسپتالوں کی حالت دیکھیں، یہاں یعنی 99% لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو تقسیم کر کے ان کو مسائل کے دلدل میں ڈالنا یہ کسی جگہ کا انصاف نہیں ہے۔ تو میں یہاں آج کے پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ اس کے اندر لازمی بات ہے انسان ہے، اگر تو وہ روبوٹ ہیں، اگر تو وہ ٹیکنالوجی ہے تو ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، لیکن اگر اقوام متحدہ کے اندر انسان بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے اس ہر ظالم انسان کے پاس پہنچنا جانتے ہیں، اور اس کو ہم وہاں پر جا کے اس کا جواب دیں گے کہ مسئلہ کشمیر کو آپ نے اتنے عرصے تک کیوں التوا میں رکھا۔ اسی پر اجازت چاہوں گا۔ خدا